محمد. یہ سورہ قرآن کا 57واں سورہ الحدید، اس کی 25ویں آیت ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا. انزلنا معہم الکتاب والمیزان، ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ ایک ایسا معاشرہ پیدا ہو، ایسی سوسائٹی بنے جس میں ہر شخص انصاف پسند ہو. تو اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی. ایک یہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلیں دے کر بھیجا. دوسری بات یہ کہ ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی بنے، دنیا ایسی بنے، کائنات ایسی بنے جس میں قسط ہو، عدل نہیں قسط. اب میں آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ کیا فرق ہے عدل اور قسط میں. اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل کی. تو بالبینات کیا ہے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. بالبینات یعنی روشن دلیلیں. روشن دلیلیں وہ چیزیں ہیں جو رسولوں کی رسالت ثابت کرنے کے لیے ضروری تھیں. یعنی رسولوں کو علم دیا، رسولوں کو معجزے دیے، رسولوں کو انسانی کمالات دیے، بہترین اخلاق دیے، جس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی تھی. یہ تو چیزیں ظاہر تھیں، یعنی علم ظاہر ہو رہا تھا، معجزے ظاہر ہو رہے تھے، اور ان کے اخلاق کردار ظاہر ہو رہے تھے. اس سے ان کی نبوت ثابت ہو رہی تھی. اور ان کے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا؟ عصمت تھی، کہ تاکہ یہ پیغام صحیح طور پر پہنچائیں اور ان سے غلطی کا امکان نہ. تو ان پیغمبروں کو جو یہ روشن دلیلیں دی گئیں، تو یہ دلیلیں کتنی دی گئیں، کیسی دی گئیں، کس لیول کی دی گئیں، یہ تو اس پر تھا کہ ان کو کیسی ذمہ داری دی جا رہی ہے. جیسی ذمہ داری دی جا رہی تھی اسی لحاظ کے ان کو معجزے دیے جا رہے تھے، اسی لحاظ کے ان کو ان کا علم دیا جا رہا تھا، اسی لحاظ کے ان کے کمالات دیے جا رہے تھے. اولو العزم پیغمبروں کو بھی جو چیزیں دی گئیں وہ اسی مناسبت سے دی گئیں کہ ان کی شریعت کتنے سالوں تک رہنے والی ہے. جن کی شریعت 600 سال تک رہنے والی تھی، ان کو ایسے معجزے دیے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکیں، پرندوں کو زندہ کر سکیں، یہ بتا سکیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ بتا سکیں کہ تم کیا کر رہے ہو. اور جن کی شریعت کو صبح قیامت تک رہنا تھا، تو ان کو معجزے بھی ایسے دیے جو صبح قیامت تک باقی رہنے والے ہیں. انہیں قرآن دیا معجزہ جو صبح قیامت تک رہنے والا ہے. تو کوانٹیٹی اور کوالٹی جو دی گئی ان کو، وہ اس پر تھی کہ ان کو کس کی ضرورت تھی، کس مدت تک ان کی شریعت کو رہنا تھا. اس بیسس پر ان کو بینات دیے گئے، روشن اور واضح ان کو دلیلیں دی گئیں. اور دلیلیں دینے کا مقصد کیا تھا؟ ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ اس دنیا میں ایک ایسا معاشرہ پیدا ہو، یعنی کائنات ایسی تبدیل ہو جائے کہ قسط اس میں ہو. قسط کیا ہے؟ قسط کے معنی ہم اردو میں تو عدل اور انصاف ہی کے کرتے ہیں، مگر قسط میں اور عدل و انصاف میں فرق ہے. عدل و انصاف کی ضد، عدل و انصاف کا اپوزٹ ظلم و ستم ہے، جبکہ قسط کی ضد ظلم و ستم نہیں ہے. قسط کی ضد ہے تبعیض. تبعیض کے معنی یہ کہ
ایک ہی کنڈیشن پر اگر دو آدمی ہوں تو دو کے متعلق آپ کے نظریات مختلف ہوں، اس کو کہتے ہیں تمییز۔ قسط کے معنی یہ ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی بنے جس میں ہر شخص صرف اپنے لیے انصاف نہ مانگے، بلکہ اگر اس سوسائٹی میں کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے تو سارے لوگ اعتراض کریں کہ کیوں اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ عدل یہ ہے کہ مجھے اپنا حق مل جائے، میں خاموش ہو جاؤں۔ قسط یہ ہے کہ اگر اس سوسائٹی میں کسی کا حق نہیں دیا جا رہا ہے تو سوسائٹی کے لوگ کھڑے ہو جائیں، سوسائٹی کے لوگ قیام کریں، سوسائٹی کے لوگ اس پر اعتراض کریں۔ تو ایسی سوسائٹی اللہ چاہتا ہے کہ قائم ہو، اور اس کے لیے اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجے اسی لیے کیے۔ آپ قسط سمجھ گئے، آپ کے قسط کیا ہے؟ قسط عدل انڈیویجول بیسس پر ہے، قسط سوسائٹی بیس پہ ہے کہ سوسائٹی میں کسی کا حق کسی اور کو نہ دیا جائے، اس کا حق اس کو نہ دیا جائے، اس کا حق اس کو نہ دیا جائے، سب کو اعتراض ہو، سب قیام کریں، سب اٹھ کھڑے ہوں، اعتراض کریں۔ ایسی سوسائٹی اللہ چاہتا ہے، اور انشاءاللہ یہ سوسائٹی ایک دن بنے گی، ابھی بن نہیں پائی ہے۔ تو یہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجنے کی وجہ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کام کے لیے اللہ نے کیا چیزیں وسیلہ قرار دی؟ کہا کہ انزلنا معہم کتاب والمیزان، ہم نے ان پیغمبروں کے ساتھ، ان اپنے رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی۔ کتاب تو ہم جانتے ہیں کیا ہے، 1,24,000 پیغمبر، ان میں 313 رسول ہیں، اور ان 313 رسولوں میں 5 اولی العزم پیغمبر ہیں جن کو شریعتیں دی گئی، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 اولی العزم پیغمبر ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کتابیں صرف 4 ہی آئی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ کتابیں تو 4 آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں کتابیں دی اور میزان عطا کیا۔ تو کتابیں تو 4 آئیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہم نے کتاب دی۔ یہاں بیان یہی ہو رہا ہے کہ یہ معاشرہ ایسی سوسائٹی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیے ہیں وہ یہ کہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، 4 کتابیں نازل کی، کچھ صحیفے نازل کیے، صحیفوں کی تعداد 160 بتائی جاتی ہے، کچھ صحیفے حضرت نوح پر آئے، کچھ صحیفے حضرت ابراہیم، تو صحیفوں کی تعداد بھی لمیٹڈ، اور ان کے ساتھ میزان نازل کی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ میزان کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں آج اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ آپ کی خدمت پیش کروں کہ یہ میزان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جس میں ہر کوئی دوسرے کے لیے بھی عدل و انصاف چاہے۔ تو اب میزان، قرآن میں 9 مقامات پر میزان کا تذکرہ ہے۔ 6 سورے میں آیت 152 میزان کا تذکرہ ہے۔ میزان کے معنی ہیں ترازو کے، تو ترازو، وہاں پر وزن کی بات ہو رہی، ترازو ہے۔ 7ویں سورے میں اعراف میں آیت نمبر 85 میں میزان کا ذکر ہے، وہاں پر بھی میزان کے معنی ترازو ہی کے لیے گئے ہیں۔ پھر 11ویں سورے میں، سورہ ہود میں آیت 84 اور 85 دونوں میں میزان کا تذکرہ ہے، اس میں بھی میزان ترازو ہی کے لیے لیے گئے ہیں۔ پھر سورہ 55 سورہ رحمان، اس میں آیت 6، 7، 8 تینوں آیتوں میں میزان کا تذکرہ ہے۔
مگر یہاں پر اس 4 آیتوں میں میزان کے معنی ترازو کے تھے. اب ان 4 آیتوں میں، ان 3 آیتوں میں اب جو میزان کا تذکرہ ہے، اب وہ تذکرہ ترازو کا نہیں ہے. لفظ میزان ضرور ہے. آیت یہ ہے کہ والسماء وضع والسماء رفعهما ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان. یہ 2 آیتیں ملی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا اور اسے ایک بیلنس پر قائم کیا. اب میزان کے معنی یہاں پر بیلنس کیا ہے کہ ہم نے اسے ایک حساب کتاب پر ایک بیلنس جو کیا. اللہ تطغوا فی المیزان، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس میزان کو ڈسٹرب کرو، تم اس میں بغاوت نہ کرو. اللہ تطغوا فی المیزان، تم اس بیلنس کو جس کو ہم نے بنایا ہے آسمان کو، اس میں تمہیں اختیار نہیں ہے کہ اس بیلنس کو ڈسٹرب کرو. پھر اس کے بعد یہ آیت میں پھر میزان کا تذکرہ ہے. وہ میزان اسٹینڈرڈ کے لیے بھی ہے، وہ میزان وزن کے لیے بھی ہے. تو یہ 7 آیتیں. اب 2 آیتیں اور ہیں قرآن میں جس میں میزان کا تذکرہ ہے. ایک آیت تو وہی جس کی میں نے تلاوت کی، سورہ الحدید کی 25ویں آیت، اور دوسری آیت سورہ شورا 42، سورہ نمبر 42 کی 17ویں آیت. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ الذی انزلنا الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی وہ ہے جس نے کتاب کو برحق نازل کیا اور اس کے ساتھ میزان نازل کی. تو 2 مقامات پر سارے قرآن میں کتاب کے ساتھ میزان کا تذکرہ ہے. تو اب یہ جو میزان کا تذکرہ ہے کتاب کے ساتھ، یہ پہلے کتاب کا ذکر ہے، پھر میزان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن بھی کہہ سکتا تھا، اللہ نے قرآن نہیں کہا بلکہ کتاب اور میزان. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انجیل کے ساتھ بھی میزان نازل کیا ہو، توریت کے ساتھ بھی میزان نازل کیا ہو، زبور کے ساتھ بھی میزان نازل کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ وہ قرآن کہہ کر ان دوسروں کی نفی کر دی جائے. اب کتابیں تو 4 نازل ہوئیں جبکہ 313 رسول تھے. اب میزان بھی ہمیں نہیں معلوم کتنا ہے، مگر اتنا یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم ایک میزان تو نازل کیا گیا ہے، کیونکہ اگر میزان نازل نہیں کیا جاتا تو میزان کا تذکرہ نہ ہوتا. تو میزان نازل ہوا ہے، میزان نازل کی گئی ہے، میزان نازل ہوا ہے. تو یہ قرآن اور میزان. اب یہ ہے کہ یہ میزان کیا ہے. قرآن کے بعد میزان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور قرآن کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب المبین، اس کتاب مبین میں کوئی تر و خشک ایسا نہیں ہے جو نہ ہو. تو جب قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ہو، یعنی ہر چیز مجھ میں موجود ہے. اب قرآن میں ہر چیز موجود ہے اور اس کے بعد میزان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اب یہ میزان کیا ہو سکتا ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو. یعنی اس کی مثال یہ دے دوں، فرض کیجئے میں آپ کو لا کر ایک ٹول باکس دوں جس میں ساری دنیا کے اسپینرز ہوں، ہر قسم کا آپ کے پاس ٹول ہو، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ٹول دوں، یہ بھی لے لیجئے. آپ کہیں گے بھئی اگر یہ ٹول اس میں ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے. تو پھر یہ چیز جو میں دے رہا ہوں یہ اس سے الگ ہونی چاہیے، جبھی تو یہ الگ کہلائی جائے گی. اگر ٹول باکس میں یہ سب چیزیں تھیں اور الگ سے ایک دوں تو یہ حرکت صحیح نہیں ہوگی. یا یہ کہوں کہ فرض کیجئے کسی اسکول کے پرنسپل اپنے اسکول کی کارکردگی بتانے کے لیے پیرنٹس کے سامنے اسپیچ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسکول کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں اور ایم ایس ہیں. تو سننے والا کہے گا بھئی یہ کیسا پرنسپل ہے، جب اس نے پی ایچ ڈی کہہ دیا تو اس میں ایم ایس آ گیا. وہ کہہ رہا ہے یہ پی ایچ ڈی ہیں اور ایم ایس ہے. اگر اس نے یہ کہا ہوتا کہ
کہ ہمارے پاس جو ٹیچر ہیں وہ ایم ایس بھی ہیں اور پی ایچ ڈی بھی ہیں، تو بات اس کی سمجھ میں آتی کہ اس نے کہا کہ اس میں ایم ایس بھی ہیں اور بعض اس میں پی ایچ ڈی بھی ہیں۔ تو اب ایک عام آدمی کی فصاحت پہ بات آتی ہے، اگر وہ الٹا کہے، پہلے بڑی کلاس کہے اس کے بعد چھوٹی کلاس کہے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ جو فصاحت و بلاغت کے کمال پر ہیں ان کا خالق ہے، اور وہ جو قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ الکتاب والمیزان، تو اب یہ میزان یا تو کم از کم قرآن جیسا ہو یا قرآن سے عظیم تر ہو، جبھی یہ الگ اس کے بعد بیان ہو سکتی ہے، اور یہ کمال بھی یہ ہو کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ قرآن میں نہ ہو، جبھی یہ میزان کام کی چیز ہوگی۔ اب آئیے دیکھیں کہ یہ میزان کیا ہے۔ اگر فرض کیجئے رسول کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ قرآن سے اپنی بات ثابت نہ کر سکے اور رسول اللہ کو کسی اور کو لے جانا پڑا یہ بات ثابت کرنے کے لیے، تو یہی میزان ہے۔ یعنی اگر نصارائے نجران کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کر کے کہ مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ خلقہ من تراب وقال کن فیکون، کہ اس نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا، مگر اس کے بعد بھی وہ نہ مانے، تو اب جب اللہ کا حکم آئے کہ ندعو آباؤنا و آباؤکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اگر اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کی آیتوں کے بعد بھی نصارائے نجران نہیں مان رہے ہیں، اب انہیں بلاؤ، تو یہ ہے میزان۔ یعنی میزان کے معنی یہ ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ، ایک نمونہ جو اللہ نے قرار دیا ہے، اور رسول اللہ نے بھی اپنی گفتار میں اسے بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، فاطمہ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے۔ رسول اللہ نے بتا دیا کہ یہ معیار ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ میزان ہے، انہیں ناراض کرو گے تو وہ ناراض ہوگا، انہیں خوشحال کرو گے تو وہ خوشحال ہوگا۔ دودھ پہ محمد علیہ تو یہ ہے میزان کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ میزان نازل کیا، تو یہ میزان ہے معیار۔ اس معیار پہ جو اترے وہی اللہ کے لیے قابل قبول ہے۔ تو ان کے معیار پہ اترنے کا مطلب یہ نہیں، ان کے معیار پہ اترنے کا مطلب یہ کہ جن سے یہ راضی ان سے اللہ راضی، یہ جن سے ناراض ان سے اللہ ناراض ہے۔ دو پہ محمد علیہ تو یہ میزان اللہ نے نازل فرمایا تاکہ ایسے معاشرے کی تشکیل ہو جس میں ہر کوئی دوسرے کے لیے بھی انصاف کا طالب، کوئی اس بات کو برداشت نہ کرے کہ دوسرے کا حق بھی ضائع ہو جائے۔ اگر مسلمان اسی بات کو سمجھ لیتے کہ رسول اللہ جب یہ بی بی آتی، رسول اللہ کھڑے ہو جاتے، بی بی کی پیشانی کا بوسہ لیتے، اپنی جگہ بٹھاتے، بی بی بھی اپنے بابا کے ہاتھ کا بوسہ لے کے بیٹھ جاتی، تو رسول اللہ بی بی کا احترام بیٹی کے عنوان سے نہیں کر رہے تھے، میزان کے عنوان سے کر رہے تھے، معیار کے عنوان سے کر رہے تھے۔